صلی علی رسولہ الکریم اما بعد الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دار فانی کے اندر بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے۔ ان تمام مخلوقات میں سے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بنو آدم کو عزت دی ہے، توقیر دی ہے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسانوں کو خوبصورت بناوٹ کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنانے کے بعد شتر بے مہار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ زندگی گزارنے کے اصول، قواعد، طریقہ جات جو ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کے ذریعے بتلائے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی رسول آئے، ہر رسول نے اپنی قوم کو زندگی گزارنے کے طریقے بتلائے، اصول و ضوابط سکھلائے عملی زندگی کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں سے کچھ کتابیں بھی نازل کی۔ اب نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ علیہ السلام آخری نبی تھے، اور آپ پر نازل ہونے والی جو شریعت ہے وہ بھی آخری ہے۔ قرآن مقدس کے اوپر جو شخص عمل کرے گا وہ ہدایت پر ہوگا۔ قرآن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ھدی للناس، قرآن سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اگلا سوال، قرآن کی زبان کیا ہے؟ قرآن سب کے لیے ہدایت تو ہے، لیکن قرآن کی جو زبان ہے وہ عربی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بلسان عربی مبین، ہم نے اس قرآن کو واضح عربی زبان کے اندر نازل کیا ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے۔ تیسرے مقام پہ فرمایا انا جعلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اس کو عربی زبان کے اندر نازل کیا ہے۔ اب عربی زبان کے اندر قرآن کا نزول ہوا ہے، اور قرآن ہے بھی ہمارے لیے ہدایت، تو ہدایت حاصل کرنے کے لیے ہمیں عربی سیکھنی ہوگی۔ ایک انسان کی زبان ہوتی ہے مادری زبان، علاقائی زبان۔ یہ زبان انسان اپنے معاشرے کے اندر رہ کر سیکھ سکتا ہے، اپنے علاقے کے اندر بولے گا، وہاں پر رہ کر اپنی زبان سیکھ لے گا۔ ایک ہے کسی اور کی زبان سیکھنا، جس کو ہم غیر علاقائی کہتے ہیں، غیر مادری کہہ لیں۔ اس زبان کو سیکھنے کے لیے انسان کو اس زبان والوں کے اصول سیکھنا پڑتا ہے۔ اگر ہم قرآن کو سیکھنا چاہتے ہیں اور حدیث کو سیکھنا چاہتے ہیں تو قرآن اور حدیث چونکہ عربی میں ہے تو ہمیں بھی عربی زبان کے قواعد اور اصول سیکھنا پڑے گا۔ اس کے بعد ہم جو ہے نا صحیح معنوں کے اندر قرآن کا فہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر کسی انسان کو عربی زبان کا علم نہ ہو، وہ قرآن کا علم ہی حاصل کرنا شروع کر دے تو قرآن سیکھنے کے اندر جو ہے نا بہت ساری غلطیاں کرے گا۔ جب اسلامی تعلیمات اور قرآن کے جو عربی زبان ہے اس کے اصول و ضوابط کا پتہ ہوگا تو اس وقت انسان جو ہے نا کلام عرب کے اندر غلطی سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ چونکہ اسلام کی تعلیمات کی بنیاد عربی زبان پر ہے تو یہ عربی بہت فصیح و بلیغ زبان ہے۔ زبر زیر کی جو ہے نا چینجنگ کے ساتھ معنی اور مفہوم بدل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر لفظ ہے ہا، وو اور یا، اگر ہم اس کو باب سامیہ سے لیتے ہیں، تو اس کا معنی بنتا ہے چاہنا، محبت کرنا، جیسا کہ قرآن مقدس کے اندر آتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 ہے بما لا تہوی انفسکم۔ پیچھے ایک پس منظر ہے، اللہ نے فرمایا کہ رسول اگر تمہارے پاس وہ چیز لے کر آئے جو تمہارے دل نہیں چاہتے، بما لا تہوی انفسکم،
جو تمہارے دل نہیں چاہتے۔ یہاں پر لفظ ایک ہے لیکن یہاں پر معنی کیا ہے؟ چاہنا، محبت کرنا۔ اگر ہم اسی لفظ کو باب ضربہ سے لیتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے اوپر سے نیچے گرنا، اوپر سے نیچے گرنا۔ قرآن مجید کے اندر یہ بھی بات موجود ہے، سورہ حج کی آیت نمبر 31 کے اندر آتا ہے تحوی بہ الریح، اس کو گراتی ہے ہوا، اس کو کیا کرتی ہے؟ گراتی ہے ہوا۔ اب اگر عربی قواعد کا ہمیں علم نہ ہو، لفظ وہ بھی ہا واو اور یا ہے، یہاں پر بھی ہا واو اور یا استعمال ہوا ہے، زبر اور زیر کی چینجنگ کے ساتھ معنی کیا ہے؟ بدل گیا۔ اسی لیے قرآن فہمی کے لیے جو ہے لغت عرب اور عربی گرامر کے اصولوں کا سیکھنا کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے۔ اسی کے مطابق دوسری مثال، اگر ہم جو ہے نا زبر کی بجائے زیر لگا دیں یا پیش لگا دیں تو معنی کیا ہوتا ہے؟ بدل جاتا ہے۔ قرآن مقدس کے اندر جیسے آیا صراط الذین انعمت علیہم، اس کا معنی کیا ہے؟ راستہ ان لوگوں کا جن کے اوپر تیرا انعام ہوا۔ انعمت کیا ہے؟ مخاطب کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کو انعمتا تا کے اوپر جو ہے نا زبر کی بجائے فتح کی بجائے ہم کیا کرتے ہیں؟ ضمہ پڑھ دیتے ہیں، معنی بدل جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ راستہ ان لوگوں کا جن کے اوپر میں نے انعام کیا۔ تو یہ سراسر غلطی ہے، اگر عربی قواعد کا پتہ نہیں ہوگا تو یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں انسان سے۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، تا کے ساتھ انعمتا جو ہے مخاطب کا صیغہ ہے، اگر ہم اس کے تا کے اوپر ضمہ لگا دیں تو کیا بن جائے گا؟ متکلم کا صیغہ بن جاتا ہے۔ اور تیسری مثال اس کی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے فعل ہوتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فاعل ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ مفعول ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر کبھی کبھی جو ہے نا مفعول فاعل پر مقدم بھی آ جاتا ہے، یہ الگ بحث ہے، تفصیل کے اندر جب اس کا مقام آئے گا ادھر وضاحت کی جائے گی۔ تو یہاں پر کوئی بندہ ابراہیمہ مفعول ہے، نسب ہے، اس کے اوپر ضمہ پڑھ دے تو معنی کیا بن جائے گا؟ ابراہیم نے اپنے رب کو آزمایا علیہ الصلاۃ والسلام۔ اگر عربی قواعد کا علم نہیں ہوگا تو ذہن میں تو وہی ہے نا، کیا پہلے فعل بعد میں فاعل اور بعد کے اندر مفعول ہوتا ہے۔ اگر ہمیں پتہ نہ ہو کہ کبھی کبھی مفعول مقدم بھی آ جاتا ہے تو پھر یہ غلطی صادر ہو سکتی ہے۔ اگر ہمیں پتہ ہوگا مفعول مقدم آ سکتا ہے، فعل مؤخر ہو سکتا ہے، تو ان جیسی غلطیوں سے ہم کیا ہو جائیں گے؟ محفوظ رہ جائیں گے۔ اس کی چوتھی مثال فَأَسَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، فَأَسَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، اس کا کیا معنی ہے؟ یہ وہی ترتیب ہے، فعل بعد میں فاعل اور پھر مفعول۔ فرعون نے رسول کی نافرمانی کی۔ اگر ہمیں عربی قواعد کا علم نہ ہو، ہم فرعون کے اوپر بجائے اس کو فاعل بنانے کے ہم مفعول بنا دیں تو معنی غلط ہو جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ نعوذ باللہ رسول نے فرعون کی نافرمانی کی۔ اگر ہم بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، اگر ہمیں عربی قواعد کا علم ہوگا، ہم عربی کے اصول و ضوابط جانتے ہوں گے تو کلام عرب میں غلطی سے محفوظ رہ جائیں گے۔ اعراب لگا ہے نہیں لگا عربی عبارت کے اوپر، جو بھی جس کتاب سے بھی ہم دیکھنا چاہیں گے تو پھر کیا ہے، اگر اصولوں کا پتہ ہوگا تو ہم خود بالکل جو ہے نا صحیح طریقے کے ساتھ اعراب لگا سکتے ہیں۔ باقی دوسری بات، علم نحو کی اور علم صرف کی بہت بڑی اہمیت اور فضیلت ہے جو کہ علماء نے اپنے اقوال کے ذریعے بیان کی ہے۔ اس بارہ کے اندر ہم جو ہے نا 8 اقوال آپ کے سامنے رکھتے ہیں جن کے ذریعے جو ہے نا علم نحو اور علم صرف کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ پہلا قول جو ہے نا النحو فی الکلام، النحو فی الکلام کالملح فی الطعام، کہنے والے نے کیا کہا؟ نحو کلام عربیہ کے اندر، نحو کلام عربیہ میں یا علوم عربیہ کے اندر ایسے ضروری ہے جیسے کھانے کے اندر نمک ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر کھانے کے اندر نمک نہ ہو تو وہ کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اگر ہمیں صرف و نحو نہیں آتی تو ہم عربی لغت کو پڑھنے بیٹھ جائیں تو ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ فرمایا وَالصَّرْفُ لِلْمَرَامِ كَالْعَيْنِ لِلْأَنَامِ، اور صرف مقصود کو حاصل کرنے کے لیے، صرف مقصود کو حاصل کرنے کے لیے ایسے ضروری ہے جیسے انسانوں کے لیے آنکھوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر انسان کے پاس آنکھیں نہیں ہیں تو اس کی زندگی کیسے ہو سکتی ہے؟
وہ بیچارہ کس طرح تنگ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اگر ہمارے پاس صرف کا علم نہیں ہوگا، ان کے اصول و قواعد کا پتہ نہیں ہوگا، تو عربی لغت کو ہم حل کر سکتے نہیں۔ یہ پہلی بات۔ دوسرا قول نحو و صرف کی اہمیت کے اندر کیا کہا گیا؟ النحو للعلوم، النحو للعلوم کالضوء للنجوم۔ نحو علوم عربیہ کے اندر ایسے ضروری ہے جیسے ستاروں کے لیے روشنی کا ہونا ضروری ہے۔ ستاروں کے لیے روشنی کا ہونا ضروری ہے، جس کو ہم ستارہ کہیں تو روشنی کیا ہے؟ لازم ملزوم چیز ہے۔ اسی طرح اگر ہم لغت عربیہ کو سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے نحو کا سیکھنا بھی ضروری ہے۔ اور والصرف فی العلوم کالبدر فی النجوم، صرف علوم کے لیے یا صرف کو علوم پر ایسے فوقیت حاصل ہے جیسے ستاروں کے اندر 14ویں کے چاند کو کیا ہوتی ہے؟ فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ 14ویں کا چاند ہو، اس کی روشنی ستاروں کے اوپر جو ہوتی ہے غالب ہوتی ہے۔ تو صرف کیا ہے؟ ایسے ہے، اگر آپ علوم اسلامیہ کو سیکھنا چاہتے ہیں تو صرف بھی کیا ہے؟ 14ویں کے چاند کی طرح ہے۔ تیسرا قول النحو فی لسان العربی، النحو فی لسان العربی احلی من الرطب و احنا من العنب۔ النحو فی لسان العربی، نحو عربی زبان میں تر کھجور سے زیادہ میٹھی ہے۔ نحو عربی زبان میں تر کھجور سے زیادہ میٹھی ہے۔ اور وَأَحْنَى مِنَ الْعِنَبِ، اور زیادہ لذیذ ہے انگور سے، انگور سے بھی زیادہ لذیذ ہے۔ چوتھا قول امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے، شذرات الذہب کتاب کا نام ہے، اس کے اندر امام شافعی کی طرف یہ منسوب قول موجود ہے، من تبحر فی النحو اہتدی الی کل العلوم، من تبحر فی النحو اہتدی الی کل العلوم، جو شخص علوم نحو کے اندر مہارت حاصل کر لیتا ہے وہ تمام علوم کو حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی کہ اس قول کے مطابق اگر آپ علوم کے اندر مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو علم نحو کو حاصل کر لیں، نحو کے اندر مہارت حاصل کریں۔ پانچواں قول جو کہ غرر الخصائص الواضحہ، اس کتاب کے اندر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے، جو کہ تعلموا النحو کما تعلمون السنن والفرائض۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ تعلموا النحو، علم کو حاصل کرو جیسے تم سنن اور فرائض کو حاصل کرتے ہو۔ اور چھٹا قول صرف و نحو کی فضیلت کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے، الصرف ام العلوم والنحو ابوہا، صرف جو ہے تمام علوم کی اساس ہے، تمام علوم کی ماں ہے، والنحو ابوہا، اور نحو اس کا کیا ہے؟ باپ ہے۔ ماں باپ کے بغیر اولاد کا وجود تو نہیں ہو سکتا، تو اسی طرح نحو و صرف کے بغیر قرآن کو اور حدیث کو بھی سمجھا یا عربی کی لغت کو سمجھا جا سکتا نہیں ہے۔ اور آٹھواں قول ایوب سختیانی رحمہ اللہ کا ہے، نحو کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ تعلموا النحو فإنہ جمال للوضیع، نحو کا علم حاصل کرو۔ کیوں؟ سبب کیا ہے؟ نحو کا علم حاصل کرو گے تو یہ عام آدمی کے لیے، جو ہے گھٹیا آدمی کے لیے، عام آدمی کے لیے کیا ہے؟ یہ خوبصورتی کا باعث ہے، عزت کا باعث ہے، شرف کا باعث ہے۔ آگے فرمایا وَتَرْكُهُ حُجْنَةٌ لِلشَّرِيف، علم نحو کو چھوڑ دینا، جو شخص معزز قسم کا ہے جو ہے نا اور خاص قسم کا ہے، اعلیٰ نسب کا ہے، اگر وہ علم نحو حاصل نہیں کرتا، وَتَرْكُهُ حُجْنَةٌ لِلشَّرِيف، امام ایوب سختیانی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ نحو کا چھوڑ دینا یہ کیا ہے؟ معزز آدمی کے لیے باعث ندامت ہے، باعث شرمندگی ہے۔ اس قول کے مطابق جو ہے نا ایک واقعہ جو مشہور خلیفہ تھے ولید بن عبد الملک، کیا تھے؟ خلیفہ گزرے ہیں، اموی خلیفہ تھے ولید بن عبد الملک، اس کو جو ہے نا اعراب کے اندر غلطی لگ گئی، حالانکہ خلیفہ وقت ہیں اور جو ہے نا خلیفہ معاشرے کا معزز شخص ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے کے اندر ایک عام آدمی تھا، دیہاتی قسم کا آدمی تھا، اس دیہاتی نے آ کر کیا کہا
خلیفہ صاحب کو ولید بن عبد الملک کو اپنے داماد کی شکایت کی، تو شکایت کے وقت خلیفہ نے پوچھا، کیا پوچھا؟ ما شأنک، ما شأنک۔ معاملہ جب اس نے سنا، ہمارے معاشرے میں بھی ایسے ہوتا ہے نا، کوئی کسی سے بات کرنا چاہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے ہاں بھئی کیا بات ہے، کیا ہے، کیا بات ہے۔ اس نے بھی اسی انداز میں پوچھا، ما شأنک، تجھے کس چیز نے عیب دار کر دیا؟ کہنا کیا چاہیے تھا؟ ما شأنک، تیرا کیا معاملہ ہے؟ لفظ ایک ہے، شأنک اور شأنک۔ نون کے اوپر اگر ہم نے ضمہ پڑھا تو اس کا معنی کیا بن جائے گا؟ تیرا کیا معاملہ ہے، تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ اگر نون کے اوپر ہم نے کیا پڑھ دیا؟ فتح پڑھا، تو کیا معنی بن گیا؟ کس چیز نے تجھے عیب دار بنایا؟ جب اس نے پوچھا کہ ما شأنک، تجھے کس چیز نے عیب دار بنایا، تو جو دیہاتی تھا اس کو قواعد کا علم تھا، اس نے کیا کہا؟ وہ کہنے لگا اعوذ باللہ من الشین، میں عیب دار بننے سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ کیوں؟ دیکھو ایک عام شخص ہے، دیہاتی ہے، اس کو قواعد کا پتہ تھا، تو اس نے کیا کہا؟ اس نے جو ہے نا خلیفہ صاحب نے غلطی کی ہے، اور اس نے کہا کہ میں عیب دار بننے سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اس کے ساتھ بھائی بیٹھا تھا ولید بن عبد الملک کا، سلیمان۔ کون تھا؟ سلیمان۔ وہ عربی گرامر جانتا تھا۔ اس نے پھر پوچھا، دیہاتی کو مخاطب کیا کہ خلیفہ صاحب کہنا چاہتے ہیں ما شأنک، ما شأنک، بھئی تیرا کیا معاملہ ہے، تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو پھر اس نے کہا کہ میرے ظالمانی خاتانی، ظالمانی، میرے داماد نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، میرے داماد نے میرے اوپر ظلم کیا ہے۔ تو پھر ولید نے پوچھا من خاتنک، من خاتنہ کا، من خاتنہ کا۔ ادھر بھی اعراب کے اندر غلطی کی۔ اب اس کا کیا معنی بنتا ہے کہ تیرا ختنہ کس نے کیا ہے؟ تو وہ عربی دان تھا، اس نے کہا کسی حجام نے کیا ہوگا۔ کیا کیا ہوگا؟ کسی حجام نے کیا ہوگا۔ پھر اس کو جب غلطی لگی، پھر سلیمان نے کیا کہا کہ خلیفہ صاحب کے کہنے کا مقصد کیا تھا؟ من خاتنو کا، من خاتنو کا، کہ تیرا داماد کون ہے۔ اب لفظ یہاں پر بھی ایک ہے، نون کے اوپر ضمہ پڑا تو معنی کیا بنتا ہے؟ داماد کون ہے۔ اگر نون کے اوپر کیا پڑھ دیا؟ فتح، تو معنی کیا بن گیا؟ تیرا ختنہ کس نے کیا۔ اب یہ عربی جو تھا، دیہاتی قسم کا بندہ، یہ قواعد نحو اور صرف جانتا تھا، اس لیے اس نے ان کے مطابق جو ہے نا جواب دے دیا۔ تو اب اس کی تو عزت بن گئی نا۔ پیچھے ہم قول کی طرف کیا کریں؟ سرت دھیان دیتے ہیں۔ قول کیا تھا؟ نحو کا سیکھنا عام آدمی کے لیے باعث عزت ہے، اور نحو کا چھوڑ دینا خاص آدمی کے لیے باعث ندامت ہے۔ تو اب خلیفہ کے لیے تو باعث ندامت ٹھہرا، اور جو جانتا تھا تو پھر جو ہے نا اس کے لیے باعث عزت ٹھہرا۔ یہ جو ہے نا واقعہ بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ لغت عربی جو ہے، عربی زبان جو ہے، یہ فصیح و بلیغ ہے۔ ایک ہی لفظ کا ایک جگہ کے اوپر معنی کچھ اور ہوتا ہے، دوسری جگہ جائے تو معنی کیا ہوتا ہے؟ کچھ اور جو ہو جاتا ہے۔ ایک جگہ باب اور ہوتا ہے، اس لحاظ سے معنی کیا جاتا ہے، دوسری جگہ کیا ہوتا ہے؟ باب جب تبدیل ہوا تو معنی بھی کیا ہو جاتا ہے؟ بدل جاتا ہے۔ اگر ہم لغت عربیہ کے اندر جو ہے نا مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا قرآن کو سیکھنا چاہتے ہیں، قرآن سب کے لیے ہدایت ہے، اس کے اوپر عمل کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو جب عمل کریں گے تو عمل کرنے کے لیے اس کو سمجھنا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ بغیر سمجھ کے تو عمل نہیں ہو سکتا۔ تو جب سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سمجھنے کے لیے کیا ہے؟ نحو و صرف کو کیا کرنا پڑے گا؟ سیکھنا پڑے گا۔ اگر نحو و صرف کے اندر ہم مہارت حاصل کر لیں گے تو قرآن کا سیکھنا اور حدیث کا سیکھنا، بلکہ عربی عبارت کا پڑھنا کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا۔ باقی یہ آج سے ہم نے آغاز کیا اس کا، اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو ہے نا علوم قرآنیہ کو سیکھنے کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔